اور آپ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر یہ ہے کہ آپ نے 3 دیگیں پکائی تھی 10 محرم والے دن، تو مہربانی کریں آپ گھر میں رکھیں دیگیں۔ یہ ساری چیزیں اور یہ لنگر اور یہ دنیا اور کائنات، آپ کس کے لیے 4 دیگوں کی بات کر رہے ہیں جو جنت کے مالک اور سردار ہیں؟ آپ ان کے نظریے کو سمجھیں، فکر کو سمجھیں، سوچ کو سمجھیں۔ جب تک عملاً دین کا نفاذ نہیں ہوتا، مزاج میں دین نافذ نہیں ہو۔ مجھے بتائیے، نبی پاک علیہ السلام نے اس شخص سے ہاتھ نہیں ملایا جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، رحمت للعالمین نبی۔ میں کیسے کہوں آج آپ تو مولانا صاحب جن کے ساتھ وائے ہوئے تھے وہ بڑے نفیس آدمی مجھے بعد میں کہنے لگے حضرت وہ کہہ رہے تھے آج کے بعد پیر صاحب کے پاس نہیں جانا۔ تو میں نے کہا ان سے کہنا تھا پیر صاحب کب تڑپ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے؟ انہوں نے کب کہا تھا کہ ہمیں ضروری آپ سے ملنا ہے، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ آپ کو کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم بڑے تڑپ رہے تھے؟ شریعت کا حکم آپ کو سنایا جائے اور آپ بگڑ جائیں، 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ بگڑے۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں مزاج میں نفاذ دین کا مزاج بنائیں۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ میں اپنا مخالف دیکھ کے تو کڑتا ہوں، اپنا مخالف دیکھ کر تو بے چین ہوتا ہوں، میری طبیعت میں جلال آتا ہے، لیکن شریعت کا مخالف دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا، صفے سیدھی کراتے ایک صحابی کو درہ لگ گیا یا نیزہ لگ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے بدن نور سے کپڑا ہٹا دیا، فرمایا آؤ تم بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں تکلیف ہوئی ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اگر مدینے والے محبوب اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر سکتے ہیں تو پھر باقی کون ہے جو اپنے آپ کو ماورا سمجھتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اگر میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں حاضر ہوں، بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو ہما چما کس کھاتے میں؟ ہمارے ہاں وہ جو فکری تضاد ہے، مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں پوری دنیا پہ دین نافذ ہو جائے، لیکن کہیں نفس کی خواہش یہ کہتی ہے کل دنیا پہ ہو میرے اوپر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ آپ اپنے آپ سے پہلے سوال تو کر لیں، آپ اس کٹہرے میں آنے کو تیار ہیں؟ میں اس بڑے مجمع میں بڑے درد کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر کہیں میری طبیعت میں کسی قسم کا کوئی تصنع ہو۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بہت بڑی گدیوں کے وارث پیر نہیں چاہتے کہ ملک میں دین نافذ ہو جائے، نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں کٹہرے میں آنا پڑے گا، انہیں اپنی اربوں خربوں کی جائیداد کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ جو الگ سے ایک سلطنت قائم کیے ہوئے ہیں وہ سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ آپ کوئی الگ مخلوق ہیں؟ آپ نے جو موٹر بائک کے پیچھے اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لیا ہے اور آپ نے جو جھنڈا بلند کر لیا اپنی گاڑی پر اور ایک آپ نے بلب جلنے والا اور اشارے دینے والا لگوا لیا تو آپ کیا ہیں؟ قانون کے دائرے میں آپ آئیں گے، قانون کے دائرے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصر کی بیٹی ربی نے ایک عورت کو کچھ مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا بدلہ دے یہ۔ تو کہتے ہیں ان لوگوں نے نصر چونکہ بہت امیر لوگ تھے، قبیلہ بڑا امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جا کے ان کی منت کی، کہا یار تم میری بیٹی کو معاف کر لو گا؟ نہیں معاف کرتے، کام سے کوئی تم جرمانہ لے لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں معاف کرتے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کی حضور یہ بہت بڑا قبیلہ ہے جو دین میں آیا ہے، تو کیا اب اس جیسے لوگوں پر بھی قصاص ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور حضور کے جملوں میں وہ تاثیر تھی اور لفظوں میں وہ حقیقت بیانی تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرا دل عجیب سفر کرنے لگا۔ حضور فرمانے لگے انس تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ غریب جرم کرتا تھا تو سزا ملتی تھی اور امیر جرم کرتے تھے تو رہا کر دیے جاتے تھے۔ حضور فرمانے لگے یہ حد لگے گی، یہ بدلہ دینا پڑے گا۔ کیوں دینا پڑے گا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یہ اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے۔
یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے کہ حدود کو قائم کیا جائے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو نافذ کیا جائے۔ جب تک میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے دوستوں پر اللہ کے قانون نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، جب تک حدود اللہ کا قیام میں اپنی ذات سے لے کر اپنے حلقہ احباب تک لگانے میں کامیاب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دھرتی پر، کائنات پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی میں جد و جہد کروں گا؟ میں ایئرپورٹ میں اترا کسی جگہ سے، کسی ملک سے میں لوٹ رہا تھا، تو مجھے دیکھ کے اس صاحب نے کہا آپ ذرا آگے آ جائیے امیگریشن کے لیے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان میں سے پتہ نہیں کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ کا مقبول اور محبوب ہے، میں کیسے اسے پشت کر ڈالوں؟ آپ ان سب کے لیے جیسے کام کریں گے، فقیر بھی اسی لائن میں آ جائے گا۔ ہاں پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چا پایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ اپنی زندگی میں کچھ اپنے اوپر بھی نافذ کریں بھائی، اور پھر تھوڑا سا اپنوں کا احتساب بھی کریں۔ تو میرے بھائی جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے، احتساب نہیں کریں، قانون کو نافذ نہیں کریں گے، اپنے ارد گرد نہیں دیکھیں گے۔ کائنات میں سب سے عظمتوں والی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ ہے، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت یہ نبی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کیا عظمت ہے سیدہ پاک کی۔ لیکن ذرا یہ والا رنگ بھی دیکھو نا، حضور کی عادت مبارکہ تھی، کریم محبوب کسی سفر پہ جاتے تو جب تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے۔ رسول رحمت علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں تشریف لائے، اور محبوب نے جیسے ہی قدم رکھا سامنے تو سامنے ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رسول رحمت وہیں سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، مولا علی شیر خدا سے کہا معلوم تو کیجئے محبوب لوٹ گئے اور میں منتظر تھی زیارت کو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو محبوب فرمانے لگے میرا اور دنیا کی زیب و زینت کیا تعلق؟ میری بیٹی اور نقش و نگار والے پردے، لاڈ کے نام پر بچوں کو کروڑوں لاکھوں دیتے ہو، پیار کے نام پر ان کا کوئی احتساب نہیں۔ محبت اور چیز کا نام ہے، اور احتساب کرنا اور ان کو ٹھیک رکھنا یہ ایک اور چیز ہے۔ اور احتساب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں۔ آپ ہر دفعہ بچے سے پوچھیں وہ سودا لینے گیا تھا تو بقایا کیوں نہیں لایا، آپ ان کا حساب کریں تیرے پاس اتنے تھے، اور لوگ فخر سے بتا رہے ہوتے میں نے کبھی حساب نہیں پوچھا، تو آپ نے ظلم کیا ہے نا، کیوں نہیں پوچھا؟ بیٹے سے حساب پوچھیں، اسے حساب کی عادت ہو۔ اور اگر آپ کے دائیں بائیں ذرا برابر بھی کوئی شخص شریعت کی حدود کو پامال کر رہا تو اس کا پورے طور پر احتساب، باز پرس یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ، قربان جاؤں ان رستوں سے جن رستوں سے مومنوں کی ماں گزرا کرتا۔ یہ کیسی عظمتوں والی خاتون ہے جن کے گھر جا کے اللہ کے محبوب سکون محسوس فرمایا کرتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کسی خاتون کے بارے میں بات کر دی برسبیل تذکرہ، میں نے کہا قد کتنا چھوٹا ہے اس کا؟ تو ابو داؤد شریف پڑھ کے دیکھیے، فرماتی ہیں حضور کا میں نے چہرہ نور دیکھا تو اظہار ناراضگی۔ کریم فرمانے لگے عائشہ تم نے وہ بات کی ہے کہ اگر اس بات کو میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اتنی سخت بات کر دی، کسی کے بارے میں تم نے بات کی دریا کا ذائقہ بدل جائے، جو تم نے جملہ کسی کے لیے کہا ہے۔ ذرا یہ ارد گرد کی لوگوں کی زبانیں روک کے دیکھو، سوسائٹی میں سکون پیدا ہو جائے گا، محبتوں کو فروغ ہوگا، نفرتوں کا کلا کما ہوگا، حدود کا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا پورے طور پر نفاذ ہوگا۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں مزاج میں نفاذ دین کا مزاج بنائیں۔ یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ میں اپنا مخالف دیکھ کے تو کڑتا ہوں، اپنا مخالف دیکھ کر تو بے چین ہوتا ہوں، میری طبیعت میں جلال آتا ہے، لیکن شریعت کا مخالف دیکھ کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا شاگرد، میرا مرید، میرا عقیدت مند، میرا ادارے میں ڈیوٹی کرنے والا،
میرے دفتر میں کام کرنے والا، میرے ہاں ملازمت کرنے والا، وہ ذرا سا میری نافرمانی کرے تو میری طبیعت بگڑ جائے، اور رب کی نافرمانی ہر جگہ ہوتی رہے اور مجھے ذرا احساس بھی نہ ہو۔ وہ اللہ کے بندے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا ذرا ہلنے لگا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے اترے اور نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت نماز توبہ ادا کی، تو خدام نے عرض کی حضور گھوڑے نے ذرا اٹکیلیاں کی ہیں اور شرارتیں کی ہیں اور آپ نفل پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمانے لگے جس دن مجھ سے رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا، اس دن جو میرے فرما بردار ہیں وہ میری نافرمانی کرنے لگ جاتے۔ انسان کو بجا دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اعلان ہو کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے، یہ شریعت نے بڑی گنجائشیں بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو جائے۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔